بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لیب میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ اگر شوہر واجبی نفقہ ادا نہ کرے تو کیا عورت تعلیم دینے جا سکتی ہے؟ یعنی شوہر جو ہے وہ خرچہ نہیں کرتا تو عورت اپنا روزگار کمانے کے لیے کسی اسکول میں جاب کرتی ہے یا کسی جگہ پڑھانے جاتی ہے، تو کیا ایسا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا تو مشورے سے بہتر ہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ خرچ ادا کرے اپنی بیوی کو، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر مشورے سے جو ہے وہ شوہر کے مشورے سے کہیں اسکول میں جاب کرنا اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور اس صورت میں جب کہ شوہر واجبی نفقہ ادا نہ کرے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا اور آخرت میں اس کی سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ جو بیوی ہے وہ مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے شوہر پر۔ تو شوہر جب نکاح کرتا ہے تو ان تمام باتوں کا التزام کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اپنے بیوی کا خرچ ادا کرے گا۔ ایسی صورت میں شوہر گناہ گار ہوتا ہے اگر وہ حقوق ادا نہ کرے۔ اگلا مسئلہ ہے صورت مذکورہ میں اگر خون جاری رہتا ہے تو پاکی کے کتنے دن شمار ہوں گے؟ اور صورت مذکورہ یہ بیان کی گئی ہے کہ 18 جون سے 1 جولائی تک خون آیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے 5 دن اس کا خون جاری رہتا ہے اور اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو پاکی کے کتنے دن شمار ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے 5 دن خون والے جو اس کی عادت کے موافق ہیں وہ تو حیض ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے استحاضہ ہوں گے۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں میں اس پر لازم ہے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے، اس پر حیض والے احکام نہیں ہوں گے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ 2 بچوں کے بعد عورت کی کمزوری کی وجہ سے نسب بندی کرانا، یعنی 2 بچے ہو گئے، عورت کمزور ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگلے بچے کی پیدائش پر بچے کو نقصان ہوگا یا خود اس عورت کو نقصان ہوگا، اور وہ مستقل ایسا آپریشن کراتی ہے یا ایسا علاج کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے فیوچر میں اس کے بچے بالکل نہ ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ ایسی صورت اختیار کرنا ناجائز ہے، مستقل طور پر بچے بند کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں، عورت کی کمزوری ہے تو شرع نے یہ گنجائش دی ہے کہ عارضی طور پر ایسے طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ جس سے حمل نہ ٹھہرے، یہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی مستقل نسب بندی کرانا اور اپنے بچے ختم کرانا یہ ناجائز ہے، عارضی طور پر ایسے طریقے اختیار کرنا کہ اگلا حمل نہ ٹھہرے یہ جائز ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کسی خاتون کا صرف ہوائی سفر، یعنی ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ملک کے ایئرپورٹ تک بلا محرم سفر کرنا کیسے ہے؟ یعنی مثلا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو جو کہ کراچی میں رہتی ہے اسے بلواتا ہے، اور وہ بیوی اکیلے سفر کرتی ہے کراچی سے دبئی تک بغیر کسی محرم کے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک ملک کے ایئرپورٹ سے دوسرے ملک کے ایئرپورٹ تک سفر کرنا یہ سفر شرعی کہلاتا ہے، اور سفر شرعی عورت کا اکیلے کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر آپ خود کراچی تک نہیں آ سکتے اسے لینے کے لیے تو پھر اس کے کسی محرم بھائی یا باپ کو اس کے ساتھ بلوا لیں۔ اس سے نقصان دنیا کا یہ تو ہوگا بظاہر کہ آپ کا خرچ زیادہ ہوگا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دینی حکم پر عمل ہو جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے کچھ خرچ ہوتا ہے تو خرچ کرتا رہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر دینی حکم پر عمل کرنے کے لیے کچھ خرچ ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی بیوی کا کراچی کے ایئرپورٹ سے دبئی ایئرپورٹ تک اکیلے سفر کرنا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔